رزق کے لیے دست غیب کا وظیفہ۔ جس بندے نے یہ ایک صورت اور ایک تسبیح کا عمل کر لیا، اس کو کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ صرف ایک دن میں معاوضہ دیکھو گے، اللہ پاک اس کو دنیا کی ہر آسائش، دولت، عہدہ، صحت اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ جس مشکل اور پریشانی کے لیے یہ تسبیح کریں گے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا اور کامیابی غیب سے آئے گی۔ رب کی رحمتوں سے مالا مال ہوں گے، لیکن کامل یقین سے پڑھنا اس عمل کی شرط ہے۔ یہ تسبیح کرنے کے بعد رب کعبہ سے جو مانگا جائے، انشاءاللہ وہ مل کر رہتا ہے اور غیب سے مدد آتی ہے اور پریشانیاں رفع دفع ہو جاتی ہیں۔ مشکلات پہاڑ برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ عملی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ جو شخص غم و عالم میں گرفتار ہو، یا کسی دشمن سے خطرہ ہو، قرضہ ہو، یا بے روزگاری ہو، یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو، تو آپ نے سورہ اخلاص کا یہ عمل کرنا ہے۔ کسی نماز کے بعد کا وقت اپنے لیے مختص کریں اور اس وقت میں ہی ایک ہی نشست میں یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ مصیبت کے دن راحت اور خوشی سے بدل جائیں گے اور کھلی آنکھوں سے قرآن کا معجزہ دیکھو گے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے اس کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان تسبیح ہے کہ پڑھنے والا فقیر بھی ہو تو اس کو بادشاہ بنا دے گی۔ فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنی کرشمہ ہے۔ باقی خوبیاں انشاءاللہ بوقت عمل دن بدن آپ پر کھلتی جائیں گی۔ گھر میں غیبی رزق آئے گا، مال اور رزق کا سلسلہ انشاءاللہ نسل در نسل تک چلے گا اور 7 نسلوں تک کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ نے یہ معمول بنانا ہے کہ اس سورت اور تسبیح کو نہ صرف خود پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو ترغیب دینی ہے، بلکہ گھر کا ہر چھوٹا بڑا فرد ان اعمال کو اپنی زبان پر ہمیشہ کے لیے جاری کر لے، تو انشاءاللہ نقصان کا ہر دروازہ آپ پر بند رہے گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل توجہ سے آخر تک سماعت فرمانا ہے، تاکہ وظائف کے حوالے سے پڑھنے کا طریقہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ سورہ اخلاص کا عمل کرنا ہے، جو کہ بے حد مجرب ہے اور ایک بڑی آسان اور مختصر تسبیح اللہ الصمد کی ہے، جو کہ پڑھنی ہے تو ان وظائف کے حوالے سے آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں اور آگے بتا سکتے ہیں۔ ان وظائف کے ساتھ چند باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے۔ نماز کے بغیر سب عمل بیکار ہیں۔ جھوٹ، غیبت اور برائی سے بچنا ہے اور حسب حد سے صدقہ خیرات کریں اور اچھی طرح پاک صاف ہو کر باوضو حالت میں باادب ہو کر یہ وظائف کر لیں۔ تم فرماؤ، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ عرب میں کفار کے بہت سی قسمیں تھیں، دوہریہ، مشرک، اللہ پاک کی صفات کے منکر اور اللہ پاک کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ ہو اللہ فرمانے میں دوہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں، نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصاری سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور کوئی اس کے برابر نہیں، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں،
کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن ہے، مخلوق اور حادث ہے۔ اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں۔ تو سورہ اخلاص کی شان مبارکہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے، تاکہ جب آپ یہ عمل کریں تو اس کا مکمل مفہوم آپ کے سامنے ہو، تو انشاءاللہ سمجھ کے پڑھیں گے، مفہوم کو سامنے رکھیں گے تو تلاوت کرنے میں اور لطف آئے گا، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور جذبات کی کیفیت میں جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ ماہ سفر کے بارے میں عوام میں کئی طرح کی باتیں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ یہ سب روایت اور عقائد حقیقت میں دین اسلام کی اصل تعلیمات کا حصہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وقت، دن یا مہینے اپنے آپ میں برا یا منحوس نہیں ہوتے، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتیں ہیں۔ البتہ کسی بھی وقت میں نیک اعمال اور عبادات کا کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اسی طرح ماہ سفر میں بھی ہمیں عبادت، دعا اور ذکر میں اضافہ کرنا چاہیے، تاکہ دل کو سکون، ایمان کو مضبوطی اور زندگی میں برکت حاصل ہو۔ ماہ سفر ایک نہایت آسان اور بابرکت عمل سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کا ورد ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت مانگیں۔ اگر چاہے تو سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نہایت مختصر اور آسان اور فضیلت سے بھرپور ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نعمتیں عطا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کے پڑھنے سے دل میں شکر گزاری اور ایمان کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا بیان ہے، جو ہمیں ہر وقت یاد دلاتا ہے کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ وظیفہ کسی خاص دن یا وقت کا پابند نہیں، لیکن اگر ماہ سفر کے ہر دن کسی ایک نماز کے بعد اسے پابندی سے پڑھیں تو انشاءاللہ دل کو سکون، رزق میں برکت، مصیبتوں سے حفاظت اور دعاؤں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل سے نحوست کے وہم کو نکالنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہر حال، ہر وقت اور ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ نیک اعمال اور دعائیں ہر زمانے میں خیر اور برکت کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے ماہ سفر کو بھی رحمتوں والا مہینہ سمجھ کر عبادت میں لگے رہنا ہی اصل مسلمان کا شیوا ہے۔ اگر آپ نماز کے علاوہ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کوئی خاص وقت یا شرط نہیں ہے۔ آپ دن یا رات کے کسی بھی حصے میں فارغ وقت میں چلتے پھرتے، بیٹھے یا آرام کے وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا سکون اور یکسوئی اختیار کریں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھیں، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اہم بات یہ ہے کہ دل میں یقین ہو کر ہر نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم یہ وظیفہ صرف اس کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ماہ سفر ہو یا کوئی اور مہینہ، یہ عمل ہر وقت باعث برکت اور حفاظت ہے۔